ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، مختلف یونٹس ہوتے ہیں. جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے کلاس روم میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں. اس یونٹس میں پہلا یونٹ جو ہوتا ہے وہ قرآنک نالج ہوتا ہے، قرآن کے بارے میں ہوتا ہے. اسی طرح ہم نعت شریف بھی سنتے ہیں، بچوں سے سوالات بھی ہوتے ہیں اور بچے ایک کتاب کی ریڈنگ بھی کرتے ہیں. تو اپنے باقاعدہ یونٹس کی طرف چلنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنے پر؟ صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر. تو پیارے بچوں، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے چاہیے. جتنے زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی رحمتیں نازل ہوں گی، اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے اور اتنے ہی زیادہ درجات بلند ہوں گے. علماء کرام فرماتے ہیں جو کوئی روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے. کس میں ہو جاتا ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے. اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کے تو بے شمار فضائل ہیں. تو آپ بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور جو کتنا اس کی جو کم سے کم کتنے مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے فرماتے ہیں علماء کرام کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائیں گے؟ 313 مرتبہ پڑھنے والوں کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے گا. تو ہم بھی نیت کریں کہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھیں. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھوں گا. آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ. اب باقاعدہ ہم اپنے یونٹس کا آغاز کرتے ہیں اور یونٹس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے. جی آپ کا نام؟ حسان. ماشاءاللہ حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کا نام؟ محمد فیضان اتاری. محمد فیضان اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کا نام؟ محمد شایان رضا. محمد شایان رضا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کا نام؟ غلام طہا. غلام طہا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ایک ہمارے ساتھ ثنا خواں بھی موجود ہیں، نعت خواں بھی موجود ہیں. آئیے ان کا بھی تعارف لیتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے. جی آپ کا نام؟ فداء الرحمن اتاری. فداء الرحمن اتاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے ہم کلام بھی سنیں گے اور جھوم جھوم کر سنیں گے اور اس کلام کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. مگر جب اس یونٹ کی باری آئے گی، ابھی جو یونٹ ہے جو ہمارا پہلا یونٹ ہے اس کا نام ہے قرآنک نالج. جی تو چلتے ہیں قرآنک نالج کی طرف. ہمارا پہلا یونٹ ہے قرآنک نالج. قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کچھ صورتوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ان کی معلومات حاصل کرتے ہیں، ان کی نام رکھنے کا ریزن دیکھتے ہیں کہ ان کا ریزن کیا ہے. یہ بھی معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے. تو یہ معلومات توجہ کے ساتھ سنیں اور کوشش کریں کہ اس کو یاد بھی رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. چلتے ہیں پہلے یونٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنک نالج. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. پیارے بچوں، آج جو ہم قرآنک نالج میں جس سورت کے بارے میں سنیں گے اس سورت کا نام ہے سورہ نوح. کیا نام ہے؟ سورہ نوح. اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 میں ہے. کون سے پارے میں ہے؟ 29ویں پارے میں یہ سورہ نوح ہے. کون بتائے گا حضرت نوح علیہ السلام کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کون ہے؟ جی بتائیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. جی حضرت نوح علیہ السلام
اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں. جی تو آج ہم جو سورت پڑھیں گے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ نوح. آئیے اس سورت کی وجہ جانتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ نوح کیوں ہے. نوح یہ ہم نے سنا کہ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نبی، ان کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. کس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا. اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ نوح کہتے ہیں. اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو صرف اللہ پاک کی عبادت کرنے کی دعوت دی. اللہ پاک کی نافرمانی کرنے پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی. جب 900 سال سے بھی زیادہ ٹائم تک دعوت دیتے رہنے کے باوجود قوم نے گناہوں اور کفر نہیں چھوڑا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی تباہی و بربادی کی دعا کی. تو اللہ پاک نے ان کی قوم کے غیر مسلموں پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈبو کے ہلاک کر دیے گئے. ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی امت سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں گے انشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا یونٹ قرآنک نالج. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں نعت پڑھیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے ہمارا آئیں نعت پڑھیں، اور اس میں ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہیں جو ہمیں کلام سنائیں گے. دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی کون سا کلام سنائیں گے آج آپ؟ سرکار پھر مدینے میں عطار آ گیا. سرکار پھر مدینے میں عطار آ گیا. جی تو پیارے بچوں، آپ کو بتائیے یہ کلام کس کا ہے؟ یہ کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو بتائیں یہ کلام امیر اہل سنت نے کہاں لکھا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدینہ شریف میں لکھا ہے. سبحان اللہ. اب تو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. جھوم جھوم کے پڑھیں گے، سمجھ کر سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کلام کے اختتام پر، کلام کے بعد میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی عرض کروں گا. اگر آپ کے ذہن میں کچھ مشکل ورڈز آتے ہوں کلام میں، جو آپ کو لگتے ہوں کہ یہ ورڈز کی میننگ کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کلام کے بعد. جی سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سرکار پھر مدینے میں عطار آ گیا. 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 پھر آپ کا گدا شہ ابرار آ گیا. پھر آپ کا گدا شہ ابرار آ گیا. تم بخشوا دو ہر خطا صدقہ حسین کا. تم بخشوا دو ہر خطا صدقہ حسین کا. تم بخشوا دو ہر خطا صدقہ حسین کا. امید مغفرت
پہ گنہگار آ گیا، امید مغفرت پہ گنہگار آ گیا، سرکار پھر مدینے میں عطار آ گیا، ہوتی ہے رات دل یہاں رحمت کی بارشیں، ہوتی ہے رات دل یہاں رحمت کی بارشیں، ہوتی ہے رات دل یہاں رحمت کی بارشیں، بخشا گیا جو طیبہ میں بدکار آ گیا، بخشا گیا جو طیبہ میں بدکار آ گیا، بخشا گیا جو طیبہ میں بدکار آ گیا، سرکار پھر مدینے میں عطار آ گیا، اس کی بلائیں ٹل گئی غم دور ہو گئے، اس کی بلائیں ٹل گئی غم دور ہو گئے، اس کی بلائیں ٹل گئی غم دور ہو گئے، جو کوئی در پہ بے کسو ناچار آ گیا، جو کوئی در پہ بے کسو ناچار آ گیا، سرکار پھر مدینے میں عطار آ گیا، سرکار پھر مدینے میں عطار آ گیا، آسی پہ کیجئے کرم اے شاہ پہ امم، آسی پہ کیجئے کرم اے شاہ پہ امم، آسی پہ کیجئے کرم اے شاہ پہ امم، عطار مغفرت کا طلبگار آ گیا، عطار مغفرت کا طلبگار آ گیا، سرکار پھر مدینے میں عطار آ گیا، پھر آپ کا گدا شگے ابرار آ گیا، پھر آپ کا گدا شگے ابرار آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ہم نے سماعت کیا، ہم نے سنا، جھوم جھوم کے پڑھ بھی رہے تھے ماشاءاللہ۔ اب اس کا خلاصہ سنتے ہیں، یا پہلے کچھ مشکل ورڈز کی میننگ جان لیتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، مغفرت کا کون بتائے گا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی گناہوں کی معافی، جی گناہوں کی معافی، یہ اس کو کہتے ہیں مغفرت، مغفرت کہتے ہیں گناہوں کی معافی کو۔ بدکار سے کیا مراد ہے؟ گنہگار، گنہگار مراد ہے، بدکار سے بندہ عاجزی کرتے ہوئے کہتا ہے بدکار، گنہگار۔ بلائیں، بلائیں سے کیا مراد ہے؟ مصیبتیں، مصیبتیں، بلائیں سے کیا مراد ہے؟ مصیبتیں۔ اچھا مصیبتیں ٹل گئیں، مطلب مصیبتیں ختم ہو گئی، ہاں دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ شافع امم، شافع امم، شافع امم ہے نا، جسے اس میں کہا گیا آسی پہ کیجئے کرم اے شافع امم، عطار مغفرت کا طلبگار آ گیا۔ تو شافع امم کی میننگ ہے امت کی سفارش کرنے والے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شافع امم سے کون مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس کی میننگ ہے امت کی سفارش کرنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاءاللہ کل بروز قیامت اپنی امت کی سفارش کریں گے، بخشوائیں گے انشاءاللہ۔
تو اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کہا گیا یہاں پہ؟ شافع امم، یعنی امت کی سفارش کرنے والے۔ اچھا اب اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی سن لیتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے میرے آقا، آپ کے مدینے میں پھر سے عطار آ گیا، مغفرت کی امید ہے کہ آپ گناہ بخشوا دیتے ہیں، اسی امید پر آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ تو وہ شہر ہے جہاں دن رات اللہ پاک کی رحمت اترتی ہی رہتی ہے۔ جو گناہگار یہاں آ کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ پیارا شہر ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخود نفس نفیس موجود ہیں۔ جو کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا شخص یہاں سے مدد مانگے، اس کی سب بلائیں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا یونٹ آئیں نعت پڑھیں، جس میں ہم نے کلام سنا بھی اور اس کا خلاصہ بھی سنا اور اس کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے۔ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے۔ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو جلدی جلدی نکال لیں۔ اس کتاب کا پیج نمبر 66 نکال لیں، انشاءاللہ پیج نمبر 66 سے پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے اور نیٹ کی سہولت موجود ہے تو آپ www.dawatislami.net سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جلدی جلدی حاصل کیجئے اور اس کا پیج نمبر 66 نکال لیجئے۔ پیج نمبر 66 نکال لیجئے اور پیج نمبر 66 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے مسجد کے آداب۔ کیا ہیڈنگ ہے؟ مسجد کے آداب۔ مسجد کے آداب۔ اس یونٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے اس کے ایک ٹاپک لیتے ہیں اور اس کی ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ ریڈنگ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مسجد کے آداب ہے۔ پیارے بچوں، مسجد کا ہمیں ادب کرنا چاہیے، اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ مسجد کا جو ادب پامال کر رہے ہوتے ہیں، جو مسجد کے ادب کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں۔ بڑوں کو اکثر ہوتا ہے کہ مسجد کا ہمیں خیال رکھنا ہے، مگر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو بہت زیادہ چھوٹے بچے مسجد میں آ جاتے ہیں جن کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی ایسا بچہ ہے جس کا ڈر ہو کہ وہ نجاست نہیں روک پائے گا، تو ایسے بچوں کا مسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ تو مسجد کا ادب کرنا چاہیے، مسجد کا ادب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے آج پڑھیں گے، کیونکہ خاص طور پہ جو مسجد کے ادب کا خیال نہیں رکھتے وہ بچے ہوتے ہیں۔ تو آج بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت سارے مدنی چینل کڈس کے توسط سے، تو آج ہم ان کو مسجد کے آداب کا بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی تو اس کے مختلف پوائنٹس ہیں، ایک ایک بچہ ایک ایک پوائنٹ ریڈ کرے گا۔ جی پہلا پوائنٹ آپ ریڈ کریں۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو لباس، منہ اور بدن پاک، صاف اور خوشبودار ہوں۔ جی جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو لباس، منہ، بدن پاک اور صاف ہو، خوشبودار ہو، کیونکہ منہ میں بدبو ہو یا کپڑوں میں بدبو ہو یا جسم میں بدبو ہو تو بدبودار جسم لے کر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیشہ پاک و صاف ہو کے، خوشبودار ہو کے، اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا کر کے مسجد میں جائیں، کیونکہ آپ سوچیں کہ مسجد میں ہم جا کر نماز پڑھیں گے، اور جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو وہ کس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہو، پاک صاف ہو کے، ستھرے ہو کے، خوشبو وغیرہ لگا کے، اچھا لباس پہن کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ جی نیکسٹ پوائنٹ۔ مسجد میں بدبودار لباس، بدن یا منہ یا کسی قسم کی بدبودار چیز لے جانا حرام ہے، کیونکہ یہ بدبودار چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد میں بدبودار لباس، بدن یا منہ یا کسی قسم کی بدبودار چیز لے جانا کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ بدبودار چیزوں سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں خاص اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جب بھی مسجد میں جانا ہو، گھر سے نکل رہے ہیں، یاد ہی سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوشبو لگائیں، دیکھیں کہ آپ پاک صاف ہیں، ستھرے ہیں، اس حالت میں مسجد میں داخل ہوں۔ جی نیکسٹ۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت فرما لیجئے، جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں ثواب ملتا رہے گا۔ بہترین کام ہو گیا، جب بھی مسجد میں داخل ہوں کیا کر لیں؟
اعتکاف کی نیت کر لیں. بھائی اعتکاف کی نیت سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ آپ صرف دل میں یہ سوچ لیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا ہوں تو اب میں نے اعتکاف کر لیا. کیا کر لیا؟ اعتکاف. اب یہاں سے وہ والا اعتکاف مراد نہیں ہے جو رمضان المبارک میں ہم 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں. یہاں سے نفلی اعتکاف مراد ہے. کون سا اعتکاف؟ نفلی اعتکاف مراد ہے. اور اس کے لیے آپ کو منہ سے بولنا بھی ضروری نہیں ہے, مگر منہ سے بولیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بندہ منہ سے یہ کہہ لے کہ نویت سنت الاعتکاف, یعنی میں نے اعتکاف کی نیت کی. نویت سنت الاعتکاف, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یہ کہہ لیں گے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ صرف دل میں یہ سوچ لیں گے نا کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا ہوں اور میں نے اعتکاف کی نیت کر لی, بس آپ نے دل میں سوچا اور آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا. اور اعتکاف کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا, جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور مومن بتائے کیا ہوتا ہے؟ مومن جو ہوتا ہے, ایمان والے جو ہوتے ہیں, مومن جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں. مومن کون ہوتے ہیں؟ حریص. حرص بولتے ہیں کسی چیز کی لالچ ہونا. تو مومن جو ہوتا ہے اس کو نیکیوں کی لالچ ہوتی ہے کہ میں جتنی زیادہ نیکیاں کما لوں اتنا اچھا ہے. اور یہی نیکیاں ہمیں کب کام آئیں گی؟ دنیا میں بھی کام آئیں گی اور آخرت میں بھی کام آئیں گی. تو جب بھی مسجد میں داخل ہو کیا کریں گے؟ اعتکاف کی نیت کریں گے. جی نیکسٹ. مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانا پینا سونا سحری و افطار کرنا منع ہے. جی مسجد میں اعتکاف کی نیت کے بغیر کھانا پینا سونا سحری کرنا, یہاں تک کہ دم کیا ہوا پانی پینا, آب زمزم پینا, یہ سب منع ہے. اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہوں گی, درست نہیں ہوں گی, جائز نہیں ہوں گی. تو ہمیں ابھی رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, آنے والا ہے, ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا. اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے سے ملائے اور ہمیں رمضان المبارک میں خوب روزے رکھنے, عبادت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مساجد میں جاتے ہیں تو سحری اور افطاری کا انتظام بعض مساجد میں پورے مہینے ہوتا ہے, بعض مساجد میں آخری 10 دن میں ہوتا ہے. تو اب آخری 10 دن میں تو کیا ہوتا ہے کہ سب بعض اوقات سارے لوگ جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ معتکف ہوتے ہیں, اعتکاف والے ہوتے ہیں. تو اعتکاف والوں کے لیے تو کھانا پینا اور سونا جائز ہے, مگر جس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی, اگر وہ معتکف سے ملنے آیا ہے اور اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو اس کے لیے کھانا پینا سونا جائز نہیں ہوگا. تو ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں کیا کریں؟ اعتکاف کر لیں. کیا کریں؟ اعتکاف کر لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں یاد نہیں بھی ہوگا اور ہم کھا رہے ہیں, کچھ پی رہے ہیں. ویسے تو کھانا پینا نہیں چاہیے, جیسے اگر ضرورت پڑ گئی کھانے پینے کی تو ہماری اعتکاف کی نیت ہوگی تو ہمارے لیے یہ جائز ہو جائے گا. جی تو پیارے بچوں, یہ تھا یونٹ ہمارا آج کا سبق, جس میں ہم نے جس ٹاپک کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی وہ تھا مسجد کے آداب. مسجد کے آداب میں ہم نے سنا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں خوشبودار ہو کے, پاک صاف ہو کے, اپنا اچھا لباس وغیرہ زیب تن کر کے پہن کر مسجد میں داخل ہوں. بدبودار ہو کے یا بدبودار منہ یا بدبودار کپڑے یا بدبودار جسم مسجد میں لے جانا کیا ہے؟ حرام ہے. اور اسی طرح ہم نے یہ سنا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں کیا کر لیں؟ اعتکاف کی نیت کر لیں. اعتکاف سے فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں ثواب ملتا رہے گا. اور اعتکاف سے دوسرا فائدہ کیا ہوگا کہ کھانا پینا سونا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. ویسے منع ہے, مگر اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ کھانا پینا سونا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. جی تو پیارے بچوں, اس یونٹ میں بھی ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوئی. یہ معلومات آپ یاد بھی رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے. شیئر کرنے کا میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاؤں. یوٹیوب پر کرش مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے, وہاں جا کر آپ کلاس روم کے سارے ایپیسوڈز حاصل کر سکتے ہیں. سارے ایپیسوڈز دیکھیں بھی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں. اب چلتے ہیں نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی تو پیارے بچوں, یونٹ ہے ہمارا بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. تو سیدھی طرف جو میرے ہیں ان کو ٹیم اے بنا دیتے ہیں اور دوسری طرف جو ہیں ان کو ٹیم بی بنا دیتے ہیں. آپ کون سی ٹیم میں سے؟ ٹیم اے اور آپ؟ بی. جی ٹیم اے اور ٹیم بی. جی تو سوالات ہوں گے ٹیم اے سے بھی ہوں گے اور ٹیم بی سے بھی ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ جوابات دے کے زیادہ نمبر حاصل کرتا ہے. اصل مقصود نمبر حاصل کرنا نہیں ہے ہمارا, اصل مقصود علم دین حاصل کرنا ہے. جی تو دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ درست جوابات دیتے ہیں. پہلا سوال ہے ٹیم اے سے, وتر کون سی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں؟ ہاں جواب دیں. عشاء کی نماز. عشاء کی نماز کے بعد. جی بھائی
کیا کہتے ہیں ان کا جواب درست ہے؟ جی جواب تو بھائی ٹیم بی نے آپ کو کہہ دیا جواب درست ہے. جی ٹیم بی سے اب سوال ہے, نعتوں کی کتاب وسائل بخشش کے رائٹر کون ہیں؟ آج بھی ہم نے جو کلام سنا تھا وہ امیر اہل سنت کا تھا. امیر اہل سنت دامت برکات اللہ. اوہ جی آپ کا جواب درست ہے. نعتوں کی کتاب وسائل بخشش کے رائٹر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں. جی اب سوال ہے ٹیم اے سے, اسلامی کیلنڈر کا سب سے آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج. جی سب سے آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج کا ہے. آپ کا جواب درست ہے. اب سوال کی باری ہے ٹیم بی کی, مسجد نبوی کس شہر میں ہے؟ مسجد نبوی. جی مدینہ منورہ. جی مسجد نبوی مدینہ منورہ میں ہے. آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. جی تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا یونٹ بچوں سے سوالات کا, جس میں بچوں سے سوالات کیے گئے اور بچوں نے درست جوابات دیے. اس میں ہمیں علم دین حاصل ہوتا ہے, معلومات ملتی ہے. یہ معلومات ہمیں یاد بھی رکھنی چاہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنی چاہیے. پیارے بچوں, اگر آپ سے ہمارا پروگرام مس ہو گیا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. کڈس مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پہ ہمارا چینل موجود ہے, وہاں جا کر آپ ہمارے پورے سارے ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں. جا کر دیکھیں بھی, اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. شیئر کرنے کا انشاءاللہ آپ کو اجر بھی ملے گا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے, کلاس روم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.